30واں پارہ ہے سورۃ الانشراح، پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانشراح ماقبل سورۃ الضحیٰ کا ایک تتمہ ہے۔ جس طرح ماقبل سورت کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کچھ احسانات کا بیان فرمایا، پھر کچھ احکام بیان فرما دیے، اسی طرح اس صورت میں بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کو ذکر فرمایا اور پھر احکام جاری فرما دیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کی نعمت یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ عطا فرمایا، شریعت کے علم سے بے خبر تھے، اللہ نے خبردار کرایا، دنیا کے مال و دولت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نادار تھے، اللہ نے مالدار بنایا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ یتیم اور اسی طرح مانگنے والے ان کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہو وہ قہر کا اور جھڑکنے کا نہ ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اپنے رب کی نعمتوں کو آپ بیان کیجئے۔ اس صورت میں بھی اللہ نے کچھ احسانات بیان فرمائے۔ وہ احسانات کیا؟ الم نشرح لک صدرک، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور پچھلے انبیاء علیہم السلام کی مبارک زندگی، ان میں کچھ اعتبارات سے فرق۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے خود دعا مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ نے بن مانگے کھول لیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب نبی، ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا۔ ایک ہے شرح صدر، دوسرا ہے شق صدر۔ اللہ نے آپ کے سینے کو ظاہر کے اعتبار سے پھاڑ ڈالا، اور وہ 4 مرتبہ ہوا۔ جبریل کو اللہ نے بھیجا، ایک مرتبہ تقریباً 4 سال کی عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے، جبریل آئے، فرشتے ساتھ آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کو دھو دیا، صاف کیا، واپس جوڑ دیا۔ پھر ایک مرتبہ 10 سال کی عمر ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے قلب اطہر کو نکالا کیا۔ یہ موقع تھا نبوت کا، اور چوتھا موقع معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ تو ایک ہے شق صدر، یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ دوسرا ہے شرح صدر، اللہ جس کے لیے چاہ لیتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اب ایک ہے سینے کا کھل جانا اللہ کے غیر کے واسطے، دنیا کی چیزوں کے لیے بندے کا دل و دماغ اتنا کھول دیتا ہے، لمحے لمحے میں پوری دنیا کا حساب کرا لیتا ہے، لیکن نماز پہ دل نہیں کھل رہا، آخرت پہ دل نہیں کھل رہا، جنت جہنم قبر اس کے بارے میں دل سوچ بھی نہیں رہا، دل کھل جانا کوئی دور کی بات ہے۔ یہ احساس تک نہیں ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، حالانکہ قبرستان جاتے ہوئے اپنے کندھوں پہ میت کو اٹھا کے دفنا بھی رہے ہیں، اور وہاں پر بھی باتیں ہو رہی ہیں دنیا کی چیزوں کی، غفلت اس درجے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کے لیے چاہ لیتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اور جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ اس کا سینہ کھولے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے لیے سینہ اسلام کے واسطے کھول دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے اسلام کے لیے اس بندے کے سینے کو کھول دیا ہے؟
فرمایا جس کے دل میں اللہ نور ایمان کو داخل فرما دے، ایک روشنی ہے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ اور روشنی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس دل میں روشنی ہے کہ نہیں؟ فرمایا 3 باتیں جس بندے کے اندر پائی جائے سمجھو کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے نور ایمان کو داخل فرمایا، اس کا سینہ کھول دیا گیا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ الانابۃ الی دار الخلود، بندہ آخرت کے گھر جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔ التجافی من دار الغرور، دھوکے کے گھر سے بندہ کنارہ کش ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے میرا گھر، میرا مال، میری زمین، میرا پلاٹ، حالانکہ دوسرا اس کو اسی گھر سے کپڑے اتار کے کفن پہنا کے اٹھاتا ہے اور خالی ہاتھ لے کر جاتا ہے قبرستان میں دفناتا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ ہے انسان کا۔ انسان سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، حالانکہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا، پرانا کیا، اور جو آگے بیچ چکا، بس وہی ہے۔ تو انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تمام مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور ختم کیا، جو تم نے پہن لیا اور پرانا کیا، اور جو تم نے آگے بیچ دیا۔ تو فرمایا ایک بات یہ کہ آخرت والے گھر کی طرف دل کی رغبت پیدا ہو جائے، اور دنیا کے دھوکے کے گھر سے کنارہ کشی پیدا ہو جائے، اور تیسری چیز والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے پہلے بندہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔ کسی بندے کو پتہ چلے بھئی آپ کا ٹکٹ اوکے ہو گیا ہے، آپ نے 2 مہینے بعد جانا ہے، اب بندہ سے پوچھے بھئی کیا ارادہ ہے؟ بس جی جانے کی تیاری ہے۔ کہاں جانے کی تیاری؟ سعودیہ جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں، انگلینڈ جا رہا ہوں، اور تیاری میں لگا ہوا ہوں۔ اب موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری میں لگے رہنا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا دل بھی اللہ نے کھول دیا، آپ کا سینہ کھول دیا۔ کس واسطے؟ معروفات کے واسطے، بھلائی کے کاموں کے واسطے، نیکی کے کاموں کے واسطے۔ آپ کی طبیعت کو اللہ نے شریعت بنا دی، بس جو شریعت کا مزاج وہ عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بنا دیا گیا۔ شریعت کے خلاف چیز کو برداشت نہ کر سکے، اور شریعت کے موافق کوئی چیز ترک نہ کر سکے، چھوڑ نہ سکے بس۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب نبی ہم نے آپ کے پشت سے بوجھ کو اتارا۔ آپ کا بوجھ نبوت سے پہلے پہلے اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دل میں ایک بوجھ پیدا کر سکے، اور بوجھ کیا تھا کہ میرے یہ جو معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ، ان کی زندگی کیسے دنیا سے آخرت کی طرف پھر جائے، یہ کیسے دنیا کے ظلم و ستم سے نکل کر عدل اور انصاف پر آ جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک بوجھ تھا، اور اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اللہ نے شریعت اسلام کو نازل فرمایا، قرآن سے نوازا، اللہ نے طریقہ بتایا۔ آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ امت کو اللہ کا تعارف کرا لو، امت کو قرآن سمجھا دو، آخرت کے بارے میں بتلا دو، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بوجھ تھا کہ میرا ہر امتی اس کو ماننے والا بن جائے، لیکن بہت سارے لوگ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، پھر حضور پاک پر بوجھ ہو جاتا۔ اس لیے آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے، روتے رہتے تھے اللہ کے سامنے، اور اتنے اللہ کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا کہ اللہ نے خود تسلی نازل فرمائی۔ کیا اس بات پہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ لسنا علیہم بمسیطر، آپ تو ان کے بارے میں ذمہ دار اور نگہبان نہیں بنا کر بھیجے گئے، آپ کا کام ہے ان تک بات پہنچانا۔ اور پھر عمل کر لینا، ماننا نہ ماننا یہ ان کا اپنا کام ہے، پھر اس کے مطابق ہم آخرت میں ان کے ساتھ حساب کریں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ بوجھ
اور ایک بوجھ قرآن جب اللہ نازل فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا بوجھ اٹھا چکے۔ علماء سمجھانے کے لیے مثال دیتے، سورج کی تپش انتہائی سخت ہے، لیکن بندہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے کیونکہ درخت اس تپش کو برداشت کر لیتا ہے، تو وہ ٹھنڈا سایہ نیچے رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اس سخت مراحل کو برداشت کر کے امت کو آسانی دے دی۔ حالانکہ ایک آیت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ بن جاتا، سخت سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ اور پھر صحابہ فرماتے، کبھی کسی صحابی کے ران پہ سر مبارک ہے اور وحی کا نزول ہو رہا ہے، وہ فرما رہے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے گویا کہ میرے ران پہ کوئی پہاڑ پڑا ہوا ہے۔ اس درجے سخت تکلیف برداشت کرنا، لیکن وہ تکلیف حضور برداشت کر چکے، وہ بوجھ حضور برداشت کر چکے، امت کے لیے آسانی کر چکے۔ آج چھوٹا بچہ بھی قرآن یاد کر لیتا ہے اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ اسے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کے پیٹھ اور پشت مبارک کو توڑ ڈالا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ بعد میں آنے والوں کے اندر میرا تذکرہ خیر جاری فرما۔ اللہ سے خود مانگ رہے ہیں، اور اپنے محبوب نبی کو اللہ فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب نبی ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند و بالا بنایا۔ اس بندے کا ایمان معتبر نہیں جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ وہ اذان کامل نہیں جس اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ وہ اقامت مکمل نہیں ہے۔ اسے جہاں جہاں رب کا تذکرہ وہاں وہاں پیغمبر کا تذکرہ، بلکہ اللہ کے بعد اس کائنات کے سب سے اعلیٰ اکرم افضل مکرم اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ کہ بعد اس خدائے تو بس قصہ مختصر یہی کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا درجہ ہے۔ اللہ نے اتنے بلند و بالا درجہ عطا فرمایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے میرے محبوب نبی آج آپ مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیاں اور مصائب آ رہی سامنے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے ضرور راحت کو جوڑ کے رکھا ہے، آسانی کو جوڑ کے رکھا ہے۔ یہاں عربی زبان کے حوالے سے ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے۔ عربی زبان میں جس طرح ہم انگلش گرامر پڑھتے ہیں، پراپر ناؤن، کامن ناؤن، عربی زبان کے اندر کسی کامن کو پراپر بنانے کے لیے بعض اوقات الف لام لگاتے ہیں۔ تو یہاں پر العسر، العسر 2 مرتبہ ذکر ہے اور الف لام کے ساتھ، اور بعد میں یسرن 2 مرتبہ ذکر ہے بغیر الف لام کے۔ تو عربی زبان کے اندر جب ایک چیز کا تذکرہ 2 مرتبہ ہو جائے، الف لام کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور جب اس کے بغیر الف لام کے ہو تو اس 2 مرتبہ اس کے 2 مراد لیے جاتے ہیں۔ گوئے کہ ایک آسانی کے ساتھ اللہ 2 آسانیاں دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان ایک مشکل میں پھنس جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے عوض میں 2 آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی انسان اللہ کی طرف سے کسی آزمائش اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، مشکل میں پھنس جائے، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اللہ اس کے بعد آسانی لے آئیں گے۔ ہاں، اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کا معاملہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس زندگی پر نظر دوڑا دیا جائے، کن مشکل مراحل سے گزر گئے، آپ کو اپنے آبائی وطن سے نکالنے پر مجبور کیا گیا، آپ کے دوست احباب صحابہ آپ کے ساتھ چلنے والوں کو مارا پیٹا گھسیٹا گیا، آگ کے انگاروں پہ ڈالے گئے، گرم ریت پر ڈالے گئے، ان کے بدن کے اوپر بڑے بڑے چٹان رکھ دیے گئے، لیکن ان سب نے وہ سب کچھ برداشت کر دیا۔ ہمارے ہاں کیا تکلیف ہوں، ہمارے تو 10 روٹیوں کے بجائے 5 ہو جاتی ہے۔ وہ تو ساری زندگی یوں گزار چکے کہ کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ 3 دن گزر گئے، 3 مہینے گزر جاتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر چولہا نہیں چلتا تھا۔ پوچھنے والے پوچھتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر کیا کرتے تھے؟ بس 2 کالی چیزیں یعنی پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے پوچھتے بھائی کھانے کو کچھ ہے؟ نہیں جی آج تو کچھ، اچھا میرا روزہ ہے، بس روزہ ہو جاتا اس دن۔ ایسے حالات میں زندگی گزار کے، اور وہ تو دین کے واسطے، ورنہ چاہتے دنیا کے اعتبار سے اللہ نے پیشکش کی، آپ چاہے تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے رہیں، فرمایا بس میں یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں، دوسرا دن میرا پیٹ بھر جائے، ایک دن آپ سے مانگوں عاجزی کے ساتھ اور دوسرے دن میں شکر ادا کر لوں۔ آج صبر بھی ختم، شکر بھی ختم۔ اللہ پیسہ دینے پر آ جاتے ہیں تو ہم اللہ کے بغاوت میں لگا لیتے ہیں، یہ ڈھول بھاجے پتہ نہیں مجالس قائم کر لینا، اسراف تبذیر، ہمارا پیسہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب ہمارے پاس پیسہ نہ ہو اللہ پاک تنگی لے جاتے، پھر واویلا فریاد کرتے رہتے، پھر اللہ سے شکوہ شکایت کرتے رہتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ پیغمبر کا کام اور پیغمبر کی ذمہ داری اللہ کا پیغام لے کے امت تک پہنچانا، ایک ایک امتی کے پاس دین کو، رات کو محفل مجلس تنہائیوں میں جا کے منتیں سماجتیں کروا دی۔ فرمایا جب آپ دن کو فارغ ہو جائیں اور محنت کر کے رات کے تنہائیوں میں ہو جائے، پھر اپنے رب کے سامنے کھڑو کہ اپنے آپ کو تکا دیجئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ مخلوق پر محنت کرنے سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر خالق کے سامنے کھڑے ہو کر محنت کر لیں۔ اور ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑے دیندار اور نیک اور صالح، ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائیں گے، اور رات کو اتنا کڑے ہو جاتے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا۔ پوچھنے والا پوچھتا اے اللہ کے رسول آپ اتنے آپ کو کیوں تکاتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے گے۔ افلا اکون عبدا شکور، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں تو شکریہ کے طور پر اپنے آپ کو اتنا تکا رہا ہوں، اور ہم فرض نماز پڑھنے سے تکتے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی ہے۔ فجر کو کون اٹھے گا، دکان کون بند کرے، کاروبار کون بند کرے، دفتر کون بند کرے، مشکل ہو جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے رہیے۔ معلوم ہوتا ہے بندہ محنت بھی کرے نظر اللہ پہ ہو، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ دیا گیا ہے۔ اپنی محنت پر بھی یقین نہ ہو، امید اللہ ہی سے وابستہ ہو۔ ہماری محنت کچھ محنت نہیں، لیکن اللہ کی طرف ساتھ رجوع بھی ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اعتبار سے بھی میں معاملات میں بڑا چالاک ہوں، اور میں لوگوں سے ایسے پیسے نکالتا ہوں، ایسے کماتا ہوں، یوں کرتا ہوں یوں کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ چاہتے تو تم یوں کرتے ہو، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ ایک معمولی رگ آگے پیچھے اللہ کروا لے، پھر دنیا جہان کا ہوشیار بڑا افسر اور بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والے لوگ کہتے ہیں وہ پاگل جا رہا ہے، وہ پاگل بیٹھا، بھئی یہ پاگل ہے، سائڈ پہ ہو جاؤ اس سے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اجتماعی محنت سے فارغ ہونے کے بعد انفرادی محنت میں لگ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کے پشت کو توڑ ڈالا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند و بالا بنایا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائے تو آپ محنت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔